السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 8 اور حدیث کی کتاب ہے اربعین نووی، اور یہ حدیث نمبر 1 ہے نیت کے مسائل۔ حدیث جو ہے آج کی حدیث ہے اصلاح نیت کی ضرورت، ٹھیک ہے۔ نیت کیا ہے اور نیت کی اہمیت کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ تو جیسے کہ یہ جو احادیث ہے، میں نے حدیث کی اصل بک سے نہیں لی ہے۔ جیسے اصل بک کیا ہوتی ہے، جس میں حدیث کی پوری سند موجود ہوتی ہے، اور راوی جو ہوتا ہے وہ سند کو اپنے تک لے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی، پھر تابعی، پھر تابعی تبع تابعی، ایسے کرتے کرتے راوی جو ہے وہ اپنے استاد تک لے کر آ جاتا ہے، اور یہ پورا اس میں کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اور وہ جو اصل کتاب ہوتی ہے وہی ہمارا ریفرنس ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب جو میں پڑھ رہی ہوں، اس میں احادیث مختلف کتابوں سے لی گئی ہے، لیکن انہوں نے یہ اچھی کتاب اس لیے ہے کہ اس میں ریفرنسز دیے گئے ہیں کہ حدیث کہاں سے، کس کتاب سے، کس باب سے، کس صفحے سے لی گئی ہے، تاکہ ہم اس میں اس کی چھان بین کر سکتے ہیں آسانی سے۔ تو یہاں پر ہے عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال۔ اس جملے کو سمجھ میں آیا کچھ؟ عن سے امیر المؤمنین، امیر المومنین کس کو کہا جاتا تھا؟ جو خلیفہ راشدین جو تھے، مسلمانوں کے خلیفہ ہے نا، تو مسلمانوں کے خلیفہ ابی حفص، یہ ابو حفص جو تھا، یہ حضرت عمر بن خطاب کی کنیت تھی، ٹھیک ہے۔ اور کنیت کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ کہ یہ ابو سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابو حفص جو تھی، ابو حفص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی۔ تو کنیت جو تھی وہ ابو پھر کچھ نام ہوتا ہے، تو یہاں پر ابی کیوں ہے؟ تو ابی اس لیے ہے، حضرت حفصہ نہیں، حضرت حفص، یہ ابی حفص ان کو کہتے تھے۔ حفصہ یہ مجھے نہیں پتا کہ حضرت حفصہ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ تھی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابی حفص اس وجہ سے کہا جاتا تھا آپ کو، لیکن اس کی مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ کی وجہ کیا تھی۔ تو بہرحال عام طور پر کنیت جو ہوتی ہے وہ پہلے بیٹے کی اس سے ہوتی ہے۔ تو آپ کے بیٹے عبداللہ تھے، تو ابو عبداللہ ہونی چاہیے تھی ان کی، لیکن ابو حفص تھی ان کی کنیت۔ تو یوزلی بیٹی کے نام پر ماں کی کنیت تو ہوتی تھی، باپ کی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں بالکل، حفصہ نہیں ہے نا، یہ حفص ہے، تو اسی وجہ سے مجھے نہیں پتا کہ کیا ریزن تھی۔ اور یہاں ابو سے ابھی کیوں لکھا گیا ہے؟ یہ گرامر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں یہاں ایکسپلین نہیں کروں گی، لیکن جب نسبی حالت میں ابو کو نسبی حالت ہوتی ہے تو ابی لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں ابی سے لگتا ہے کہ مؤنث نہیں، مؤنث کی وجہ سے ابھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابو تھا، لیکن یہ منصوب یا مجرور ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ان، یہاں پر ان آیا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ اصل میں گرامر میں اس لیے جانے ہوئے ڈرتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو گرامر نہیں آتی، تو میں یہ، لیکن ان جو ہے حرف جا رہا ہے، تو یہ مجرور ہے، اب اس وجہ سے ابھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن کو گرامر نہیں آتی وہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ جن کو تھوڑی گرامر آتی ہے ان کے لیے فائدہ ہے کہ یہ ابو جو ہے جب مجرور ہوتا ہے تو ابھی بن جاتا ہے، اور یہ مجرور اس لیے کہ ان آگے ہے۔ ہاں اچھا، تو ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت، تو یہ حدیث کے راوی کون سے صحابی ہوئے یہاں پر؟
آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کون سے صحابی ہیں یہاں پر حدیث کے راوی؟ عمر بن خطاب، ماشاءاللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں نا عمر فاروق کو، یہ مسلمانوں کے سیکنڈ خلیفہ تھے اور مشہور ہیں، ظاہر ہے آپ کی بہت سی صفات ہیں. انشاءاللہ حضرت عمر خطاب کے بارے میں بھی تھوڑا بتاؤں گی میں اگلی دفعہ. تو یہ روایت حضرت عمر بن خطاب کی روایت بہت کم ہے، بہت زیادہ روایت انہوں نے نہیں کی ہے، اور ان کا نہ زیادہ روایت نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو تھے وہ بہت زیادہ اس معاملے میں ڈرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہیں سے میں بھول جاؤں اور کچھ غلطی نہ کر جاؤں، اس لیے بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے. اور انہوں نے صحابہ کرام پر بھی سختی کرتے تھے کہ اگر حدیث کوئی بتاتا تو یہ بہت سختی سے اس کی ساری چھان بین کرتے تھے کہ انہوں نے جو حدیث بتائی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. اور یہ آپ کے ایک احتیاط تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ بات نہ لگ جائے. تو اب حضرت عمر بن خطاب نے یہ حدیث جو ہے وہ منبر پر کری تھی، اصل میں جب خطبہ دے رہے تھے، چونکہ یہ جب خلیفہ تھے تو خلیفہ خطبہ دیا کرتا تھا ظاہر، تو وہ خطبہ دیتے وقت انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ سمعتو کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے سنا، ہے نا، یہاں تو ہے اس لیے سمعتو میں نے سنا، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا. یقول، آپ کیا فرما رہے تھے؟ انما بے شک. تو انا کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے اور انما کا مطلب بے شک ہوتا ہے، لیکن انما میں بہت تاکید ہوتی ہے کہ اور کچھ نہیں مگر یہی بات، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں صرف ایسا ہی ہے. تو انما میں بے شک صرف اعمال لو بالنیات، تو اعمال نیت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. وَإِنَّمَا، اور بے شک، لی واسطے، کلی ہر ایک کے، امرئن ہر ایک آدمی کے بارے میں، ہر ایک شخص جو ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، امرئن مرد کو کہتے ہیں. تو انما لکل امرئن واسطے ہر شخص کے، بے شک واسطے ہر شخص کے، ماں جو نوا اس نے نیت کی، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر شخص کے لیے اس کا جو اجر ہے وہ نیت پر ہے، یعنی اس نے جس چیز کی نیت کی اس کو اس لحاظ سے ہی اجر ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ فمن، تو جو، کانت ہے، ہجرتہ کا کیا ترجمہ ہوا؟ اس کی ہجرت. سب کو ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لفظی ترجمہ میں بول رہی ہوں تو سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ کسی کو مشکل تو نہیں ہو رہی اس سے؟ ہجرتہ، اس کی ہجرت، اللہ، اللہ کی طرف ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف. وہجرتہ، تو اس کی ہجرت، اللہ، اللہ کی طرف ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بے شک اعمال کا انحصار یا دار و مدار یا اعمال کا جو اجر اور ثواب ہوتا ہے وہ نیت کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بے شک ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، یعنی کہ اس کو اسی بات کا اجر ملے گا جو اس نے نیت کی. تو جس نے ہجرت کی، ہجرت مثال کے طور پر کہا گیا کہ ہجرت جس نے کی اللہ اور رسول کے لیے، تو اس کی ہجرت جو ہے وہ سمجھی جائے گی، اس کو اجر ملے گا کہ اس نے ہجرت کی ہے اللہ اور رسول کے لیے، ٹھیک ہے. اور ہجرت کیا ہوتی ہے کہ اللہ، دیکھیں جب جس طرح مکہ میں جو حالات تھے کہ مسلمان جو تھے وہ
اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے نا، اتنے برے حالات تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی جاتی تھی، تو مسلمان کھل کر اپنی عبادت اور تبلیغ نہیں کر سکتے تھے. تو اگر ایسے حالات ہیں کہیں پر کہ جہاں اسلام خطرے میں ہے، تو انسان اپنے اسلام کو بچانے کے لیے کہ اس جگہ کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، اس جگہ سے صرف اس لیے اس جگہ کو چھوڑے کہ وہاں اس کو وہ اپنے اسلام پر عمل صحیح طرح سے نہیں کر سکتا، اس پر اتنی پابندیاں ہیں، اتنا خطرہ ہے کہ وہ اپنی نماز، اپنی عبادات کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اس کو، اور اپنے دین کے طریقوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. تو اس کا دین خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے، تو پھر وہ کیا کرے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے، صرف اس لیے کہ اللہ کے دین پر صحیح طرح سے عمل کر سکے. تو اس کو ہجرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مکہ سے جو ہجرت کی گئی تھی مدینہ کی طرف، تو اس لیے کی گئی تھی کہ مکہ میں مسلمانوں کی جان اور مال ہر چیز خطرے میں تھی، نہ وہ عمل کر سکتے تھے، کھلم کھلا دین پر عمل بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ اسلام کی تبلیغ کر سکتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تھا. اور ہجرت ایسا عمل ہے جس کے اتنا اجر ہے، ثواب ہے. اگر انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے صرف اللہ کی اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو پھر اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے. تو ہجرت یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت جیسے بڑا کام ہے، ہجرت جتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا بھی اجر و ثواب جو ہے وہ اس وقت ہے جب انسان کا مقصد ہجرت کا کیا ہو کہ وہ صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بہتر کرنے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ رہا ہے، تو پھر اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا. لیکن ومن اور جو کانت ہجرتہ لدنیا، مگر کوئی دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، فیصیبھا کہ وہ دنیا کا کچھ فائدہ پالے، او امرأۃ یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، ینکحھا کہ وہ اس سے نکاح کرے. ٹھیک ہے، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ ینکحھا، ینکحو، نکحا کہتے ہیں نکاح کرنا، ینکحو وہ نکاح کرے، ہاں اس سے، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر انسان کی ہجرت اس لیے ہے کہ وہ، ماشاءاللہ ناہید، اگر انسان کی ہجرت اس لیے ہے کہ وہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرے یا پھر کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو پھر ہجرتہ، تو پھر اس کی ہجرت الی ما ہاجرہ، اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، الیہ کی طرف. تو اس جملے کا کیا مطلب ہوا کہ اگر انسان دیکھیں اپنا ملک، اپنا گھر بار چھوڑ کے انسان جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کام وہ اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہے کہ اپنا دین بچا لے، اپنے ایمان کو زیادہ بڑھانے کے لیے کرتا ہے، تو اس کو اس کا جو ثواب کتنا ملے گا کہ اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا، جو کہ اس سے تمام گناہ، پچھلے گناہ صاف ہو جائیں گے. لیکن اگر اس کی نیت کچھ اور مقصد کے لیے ہے، روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے، کسی سے شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو پھر اس کو صرف وہی ملے گا جو جس کے لیے اس نے ہجرت کی، وہ بھی جب اللہ چاہے گا. تو ٹھیک ہے، روزی کے لیے بھی ہجرت کر کے انسان جاتا ہے، تو اگر وہاں بھی روزی نہیں ملتی تو یہ اللہ کی مرضی ہے، روزی دینے والا تو اللہ ہی ہے. اور یہ حدیث کہاں پر ہے آپ لوگ مجھے بتائیں، اگلے حصے کو دیکھ کر مجھے بتائیں کہ یہ حدیث کہاں پر ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں لکھا رواہ، اس حدیث کو روایت کیا ہے البخاری و مسلم. ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی تخریج میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا. تخریج کیا ہوتی ہے کہ جس حدیث کی کتاب سے، اصل کتاب سے اس حدیث کو لیا گیا ہے، وہ اس کا حوالہ ہے کہ کہاں، کس باب سے، کس جگہ سے لیا ہے. تو یہ کہاں سے ہے؟ صحیح بخاری میں بداء الوحی، وحی کی کتاب کے اندر، اس کا باب ہے کیف کان بداء الوحی، کہ وحی کس طرح شروع ہوئی تھی. یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے. ٹھیک ہے،
بالکل امام بخاری نے اپنی حدیث کی کتاب کا اس حدیث سے اسٹارٹ کیا ہے، اور امام بخاری کا لوگ جیسے علماء کہتے ہیں کہ ان کا یہ اس حدیث کو چننا یہ مقصد تھا کہ وہ نیت اپنی اللہ کی رضا کے لیے چاہتے تھے، تو وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انشاءاللہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اجر و ثواب کمانے کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ نیت سے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو کوئی بھی کام میں ہمیں اپنی نیت کو ٹٹولنا ضروری ہے، کیونکہ ایک عام کام ہے. اگر ہم کھانا بھی گھر میں بناتے ہیں تو اگر ہماری نیت یہ ہوگی کہ میں اچھی طرح سے اپنے خاندان کی، اپنے شوہر اور بچوں کی غذائیت کا اہتمام کر رہی ہوں، ان کی ضرورت کا خیال رکھ رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس سے میرے سے اللہ راضی ہوگا، تو اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا انشاءاللہ. تو بعض اوقات ہم بہت ایسے کام کرتے ہیں جو کہ عبادت کے کام نہیں ہوتے ہیں، عام ضرورت کے کام ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہیں گے اور ہم اس کو بہترین طریقے سے کریں گے یہ سوچ کر کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، تو انشاءاللہ وہ سب ہمارے لیے عبادت میں شامل ہو جائیں گے، ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنیں گے. پھر انشاءاللہ پھر ہجرت کا معنی میں نے سمجھا دیا کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف چلے جانا، یعنی ایسی جگہ سے کو چھوڑ دینا جہاں پر دین پر قائم رہنا مشکل ہو، اور وہاں چلے جانا جہاں پر آسانی سے آپ دین پر کھلم کھلا عمل کر سکتے ہیں. پھر اعمال کی قبولیت. دیکھیے ہمارے اسلام میں جو ہے نا نیت کی بڑی اہمیت ہے. ہم نماز بھی اگر ہم بالکل کھڑے ہو جائیں، ہاتھ پیر اسی طرح سے چلائیں، سب کچھ کرے، لیکن ہمارے نے نیت نہیں کی، دل میں ہمارے ارادہ نہیں تھا نماز پڑھنے کا. سپوز کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں اور ہم اکیلے بیٹھے ہوئے اور ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہماری نیت تو نہیں ہے لیکن کہیں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں بھی نماز میں شامل ہو جاؤں تاکہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں، تو پھر وہ ہماری نیت اللہ کے لیے نہیں ہے. یعنی جو بھی کام ہم کریں گے اگر ہماری نیت کے لحاظ سے ہمیں اجر و ثواب ملے گا. اور اسی لیے لاسٹ ویک ہم نے جو پڑھی تھی حدیث کہ انسان جو ہے برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن برائی نہیں کرتا تو اس کو ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، کہ اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس نے چھوڑ دیا. نیکی کی نیت کرتا ہے اللہ کے لیے خالص نیت سے، نیکی نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نیت کا اجر دیتا ہے. تو اس وجہ سے نیت جو ہے تمام اعمال کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، اسلام میں. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک حدیث اور ہے اسی اس کی کہ ہجرت کرنے سے انسان کے سابقہ زندگی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو جب ٹائم مشکل سے پڑھتے. ہاں شبانہ، دیکھیے بچوں کے لیے ٹھیک ہے، ان کی تربیت کے لیے اگر ہم ماں باپ ان کو کہتے ہیں اور وہ ان کا دل نہیں چاہ رہا لیکن وہ ماں باپ کے پریشر میں آ کر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں، اس لیے کہ بچوں میں دکھاوا نہیں ہوتا، وہ دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں البتہ اگر وہ ان کی اپنی نیت نہیں ہے لیکن پھر بھی ماں باپ کے پریشر سے پڑھ رہے ہیں تو ماں باپ اس کی تربیت کر رہے ہیں نا، تو اس کا اجر ان کو بھی ملے گا اور ماں باپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ. لیکن اگر ہم جو ہے جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک محفل میں ہم ہیں اور ہماری عادت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، لیکن اب سارے لوگ نماز کا وقت اٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور ہم بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے ہم بھی مسلمان ہیں، تو انسان اس نیت سے اٹھے کہ اب میں کیا کروں، لوگ میرے بارے میں باتیں بنائیں گے اگر میں نماز نہیں پڑھوں گی تو وہ جو نماز ہے وہ جو دکھاوے کی نماز ہے. انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ریاکاری کی نماز جو ہے وہ اس سے ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے، بلکہ ڈیپینڈ انسان کی نیت کتنی حد تک لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، تو اس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ شرک کا گناہ ہو سکتا ہے. کہ ریاکاری جو ہے آپ کو پتہ ہے شرک ہے، اور کوئی بھی کام آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں مگر لوگوں کے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ
اللہ کو قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اور یہ تقویٰ سے مطلب یہاں نیت ہے کہ انسان کتنی زیادہ اللہ کی خاطر نیت کر کے کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل پاکستان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قربانی کا اچھے سے اچھا جانور لائیں گے، مگر ان کو یہ ہوگا سب میرے جانور کو دیکھے کہ اور باتیں بھی یہی کر رہے ہوں گے کہ اوہ میں نے تو اتنے میں خریدا اور یہ ایسا جانور ہے یہ وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، قربانی تو کر رہے ہیں لیکن وہ پھر اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ لے کہ میں نے کتنا اچھا خوبصورت جانور خریدا ہے، کتنا مہنگا جانور خریدا ہے. اور اس میں بھی مقابلہ بازی اگر کرتے ہیں تو یہ اپنا ایک قربانی بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کما رہے ہیں. اس لیے کہ یہ سارے کام نیکی کے جو عبادات کے کام ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کرنے چاہیے انسان کو. اور یہاں پر ایک بڑی ڈرانے والی یہ حدیث ہے، اس کو میں پڑھ دیتی ہوں. اور یہ واقعی میں یہ بہت ہی خطرناک، جیسے دیکھا جائے تو ہمیں اس پر غور و فکر ضرور کرنا چاہیے کہ قیامت کے روز ایک قاری، ایک تقی، ایک شہید کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جائے گا. اللہ ان سے باری باری ان کے اعمال کے متعلق دریافت کرے گا. تو قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیرا دین سیکھا اور زندگی بھر لوگوں کو سکھاتا رہا. تقی کہے گا یا اللہ میں نے تیرا دیا ہوا مال نیکی کے ہر راستے میں خوب لٹایا. شہید کہے گا یا اللہ میں تیرے دشمنوں سے قتال کرتا رہا اور بالآخر میں خود بھی ان سے لڑتا ہوا مارا گیا. اللہ اس قاری سے فرمائے گا تو نے قرآن سیکھا اور سکھایا ضرور تھا، مگر تیری نیت تھی کہ لوگ تجھے قاری اور عالم کہیں. اور نعوذ باللہ یہ بڑی ڈرنے والی بات ہے. جب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ لوگوں کے لیے جب لیکچر تیار کر رہی ہوتی ہوں اور کوئی آپ کو جیسے ایسی کوئی بات بتا رہی ہوتی ہوں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو میں اتنا ڈر بھی جاتی ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے ہم سب اسی معاشرے میں رہتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے اندر ہیں جو دین کے مطابق نہیں ہے اور ہم کر جاتے ہیں. تو مجھے ڈر بھی بہت لگتا ہے اور اللہ سے میں معافی بھی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق دے. اور ہم سب کو ڈرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے بلند ہے کہ نہیں ہم تو بہت ہی زیادہ ہماری نیت خالص ہے اور ہمارے اندر بہت تقویٰ ہے. اس سے کہ انسان کا دل کو پلٹتے دیر نہیں لگتی اور بہت جلدی بعض اوقات ہم سے غلط کام ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بس دکھاوے سے ڈرنا چاہیے. پھر جو ہے سخی جو انسان جس نے بہت صدقے کیے ہو گے، اللہ تعالیٰ سخی سے فرمائے گا واقعی تو نے مال خرچ تو کیا تھا مگر تیری نیت تھی کہ لوگ تجھے بالکل لوگ تجھے سخی کہیں اور تیری تعریف کریں. اور دیکھیں تعریف بہت بری چیز ہے، ہر انسان پھولنے لگتا ہے تعریف سے. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں ذرا سا اچھی بات کہتا ہے تو ہمارے دل میں ایک خوشی آ جاتی ہے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں. لیکن تعریف جو ہے وہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. انسان کے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ہر وقت میری تعریف کریں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس سے انسان کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ شہید سے فرمائے گا تو نے کفار سے لڑائیاں ضرور کی لیکن تیری نیت جو تھی ارادہ تھا وہ لوگ تیری تعریف کرے اور تجھے بہادر کہے. دیکھیں ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جنگ میں بہت بہادری سے لڑ رہا تھا تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ شخص تو جنتی ہے، کتنی اس سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ جہنمی ہے. تو صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، جنگ میں جہاد کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا. لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ شخص بہت زخمی ہوا تو وہ ایک کونے میں جا کے زخم کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی تو اس نے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو قتل کر دیا اور خودکشی کر لی. تو خودکشی آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں جو ہے انسان کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لیکن یہ حرام ہے خودکشی کرنا. تو اس لیے جو ہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہو، خاص طور سے دیکھیں نیکی کے کام میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں
کہ بھئی فلاں بہت نیک ہے، اور یہ سنتے سنتے انسان جو ہے نا، انسان کے اندر پہلے آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پرواہ، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن پھر ایک عادت بن جاتی ہے کہ لوگ ہمیں تعریف کرتے رہے، ہمیں اچھا سمجھتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم لوگوں کے لیے خاص طور سے نیکی کے کاموں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے اپنی نیت پر چیک کرتا رہے. ویسے بھی ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ان چیزوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم تینوں نے یہ اعمال میری رضا کے لیے نہیں کیے تھے، لہذا آج میرے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان تینوں کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے. نعوذ باللہ. یہ حدیث جو ہے مسلم میں ہے. دیکھیے جہنم میں کیوں، انہوں نے تو اچھے کام ہی کیے تھے نا، چاہے ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم اچھے کام تو کر رہے تھے نا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں ہوتا مگر اچھے کام کرتے ہیں ان کو کیوں اجر نہیں ملے گا آخرت میں. اصل میں کیونکہ نیک کام کے لیے عبادت وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں کہا اس طرح سے کی جائے تو عبادت ہے. تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں اپنی نیت پر چیک کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر اخلاص نیت کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکتا. ہاں بالکل. آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو بہت ان کے اندر اخلاص ہے، دین سکھا رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو شہرت مل جانے کے بعد ان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان سب باتوں سے. ایک بندہ اتنی شہرت مل جاتی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ انسان، ہاں بالکل، انسان جو ہے وہ اب خاموشی سے اپنا عبادت کرتا رہے، اس کو کوئی نہ جانتا ہو، کوئی اس کے بارے میں بہت بڑی باتیں نہ کرتا ہو، تو یہ سیف ہے اس کے بجائے کہ انسان بہت زیادہ فیمس ہو جائے اور پھر اس کے اندر ریاکاری آ جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک آزمائش ہے. ٹھیک ہے، انسان جتنا مشہور ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش بڑھتی جاتی ہے کہ اس کے اندر تقویٰ قائم رہے. تو لیکن انسان کو ہر وقت اس اسٹرگل کے بعد بھی کرنا چاہیے تاکہ اس کا اجر تو بہت ہی ہے، ظاہری بات ہے کہ اجر و ثواب بہت زیادہ ہے ان کاموں کا. پھر اگر نیت کے بعد اس عمل کو کر بھی لے تو اسے کم از کم 10 گنا. اب نے لاسٹ ویک ہم نے یہ آیت پڑھی تھی نا، یہ حدیث پڑھی تھی کہ نیت کا اجر کے بارے میں ہم نے پڑھی تھی. تو پھر جو شخص رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت کر لے، یہ حدیث جو ہے وہ سنن نسائی میں ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت کر لے لیکن وہ بیدار نہ ہو سکے تو اسے اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے جس کی اس نے نیت کی، اور وہ نیند جو ہے اس پر اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہے. سبحان اللہ. دیکھیں کہ جس انسان نے پکا ارادہ کیا کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا، لیکن پھر اس کے باوجود اس کی آنکھ نہ کھلی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب بھی دیتے ہیں، اور اس کو یہ نیند جو ہے اللہ تعالیٰ نے گفٹ کے طور پر دے دی کہ یہ نیند تم کو اللہ تعالیٰ نے صدقے کے طور پر دے دی. کہ ساری نیند بھی ایک انسان کے لیے بہت تازگی کا سبب بنتا ہے، اس سے انسان کے جسم کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو نیند کا بھی مزہ دے دیا اور اس کی نیت کے بارے میں کے لحاظ سے اس کو اجر بھی دے دیا. پھر اگر کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک قرار پا جاتا ہے. اور شرک جو ہے دیکھیں اس کے بارے میں بہت ہی وعید ہے. من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جو شخص لوگوں کو دکھاوے کے لیے خاطر نماز پڑھے، روزہ رکھے یا صدقہ کرے تو وہ شرک کا مرتکب ہے. دیکھیں اب یہ سارے نیک کام ہے لیکن بس نیت کی بات تھی، اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں تھی تو اس نے ثواب کے بجائے بہت بڑا شرک کا گناہ کما لیا. تو پھر ایک حدیث ہے کہ جو 7 لوگ ہیں قیامت کے دن، آپ کو پتہ ہے کہ بہت گرمی کا دن ہوگا، سورج بہت قریب ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن.
اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت ان کو 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، 7 قسم کے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ تو ان میں ساتوں کا ذکر یہاں نہیں ہے، لیکن اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے صدقہ اس طرح سے کیا، اتنا چھپا کے صدقہ کیا کہ خود اس کے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی خود اس نے بھی گنا بھی نہیں اس نے کیا صدقہ کیا، اور اللہ کے لیے اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال لٹا دیا، تو وہ شخص پھر عرش کا سایہ ملے گا اسے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے، آمین، کہ اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور نیت جو ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے نماز بھی اگر ہم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بآواز بلند یا آواز سے کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھنے کی نیت کر رہی ہوں، 2 رکعت نفل، 2 رکعت فرض، اس طرح سے نہیں ہوتی نیت۔ بس کھڑے ہو کے دل میں، اپنے دل میں سوچ لے انسان کہ میں فرض نماز پڑھ رہی ہوں، میں رکعت پڑھنے کے ارادے سے کر رہی ہوں، دل میں ہوتی ہے نیت، ٹھیک ہے۔ اس علاوہ اس کے کہ کچھ عبادات ایسی ہے کہ آواز سے، جیسے حج کے لیے جب ہم نیت کرتے ہیں تو وہ آواز کے ساتھ کی جاتی ہے، ورنہ نماز کی جو نیت ہے وہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک ہے کہ صدقہ کرنے سے کسی کا مال میں کمی نہیں ہوتی، یہ ایک طرح سے ہمیں انکریجمنٹ ہے کہ صدقہ ایسی چیزیں جس سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ پھر جو ہے ایک اور حدیث ہے اس کے بارے میں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، لوگ جو ہے، لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، تمام لوگوں کی اگر ہم قسمیں دیکھیں تو 4 قسم کے لوگ بنتے ہیں۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ مال اور دولت اور علم سے نوازتا ہے، اور ان دونوں کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتا ہے، اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے، ایسا آدمی سب سے افضل ہے۔ جو انسان اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی نعمتیں دی ہے، مال و دولت، علم، جو بھی نوازا اللہ نے، ہر نعمت کو وہ اللہ کی رضا، اللہ سے ڈرتے ہوئے استعمال کرتا ہے کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی کے کام میں نہ استعمال کر لوں، اور صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنے مال کو، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو ایسے آدمی، یہ آدمی سب سے افضل ترین ہے اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور دولت نہ دے، مگر وہ صدق اور خلوص سے نیت سے کہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح نیک اعمال کرتا، حالانکہ اس کی صرف نیت ہے اور دوسرے کا عمل، تاہم دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں، دوسرا شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کو علم ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر میری نیت جو ہوگی وہ خالص اللہ کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا، تو وہ دل میں نیت کرتا ہے کہ اللہ اگر مجھے بھی مال دے تو میں بھی اس شخص کی طرح یہ بڑے بڑے نیک کام کروں، اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کروں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی ویسا ہی اجر دے دیتا ہے جیسا دوسرے شخص کو جس نے ایکچولی اپنا مال خرچ کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی وہ اجر دے دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، دیکھیں اجر و ثواب کی، اللہ جسے چاہے بخش دے۔ پھر تیسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ علم سے محروم ہے، اب اس نے دین کا علم سے نہیں پتا، وہ مال کو بے تحاشا بغیر سوچے سمجھے اور بغیر ان کے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، اس کے دل میں یہ خوف نہیں ہے کہ یہ مال مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت ہے اور مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، لیکن تمام نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ انسان کو جتنی زیادہ نعمتیں ملی ہے اتنا زیادہ اس سے پوچھا بھی جائے گا، تو اس شخص کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ میری یہ نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے، اور میں مجھے اللہ سے کو جواب دینا پڑے گا کہ میں ان کو کیسے استعمال کر رہا ہوں۔ بے تحاشا اس مال کو خرچ کرتا ہے اور انجوائے کرتا ہے لائف کو، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی نہیں جانتا، نہ بندوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے، تو ایسے آدمی جو ہے وہ بدنصیب ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا موقع دیا ہے کہ اتنا مال دیا ہے کہ وہ بہت سے نیک کام کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے جنت کما سکتا ہے اس مال سے، لیکن وہ غافل ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جسے علم دیا نہ مال دیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں فلاں کی طرح برے کام کروں،
اور حالانکہ اس کی صرف نیت ہے اور دوسرے کا عمل ہے، تاہم دونوں کا گناہ برابر ہے، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور شخص ایسا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہم کسی بہت امیر آدمی کی باتیں سنتے رہتے ہیں تو دل میں ایک طرح سے تھوڑا سا رشک آتا ہے اس آدمی پر کہ اللہ نے اس کو کتنا مال دیا ہے، دیکھو وہ اس کے پاس ایسا بڑا گھر ہے، وہ ایسا گھومتا پھرتا ہے، ایسی تفریح کرتا ہے، فرسٹ کلاس ٹریول کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ تو انسان کے دل میں تھوڑا سا رشک آتا ہے نا، بہت سے لوگوں کے دل میں کسی کی بڑی خوبصورت گاڑی دیکھ کے دل میں خیال آتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں کسی کو دے لیکن وہ غفلت سے استعمال کر رہا ہے، وہ مال کو یوں ہی خرچ کر رہا ہے، اڑا رہا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، نہ اللہ کا حق اسے معلوم ہے، تو ایسے انسان سے رشک کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بد نصیب ہے کہ اس کو اللہ نے موقع دیا ہے اور وہ اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے، اپنے لیے آخرت کما نہیں رہا۔ تو ایسے انسان کے بارے میں رشک کرنا برا ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ انسان اگر دل میں اس کے ہو کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو، کاش میرے پاس بھی ایسا گھر ہو، میں بھی اس کی طرح کا لائف اسٹینڈرڈ رکھوں اپنا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ گناہ کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری آج کی حدیث مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو ہمیشہ پاک صاف رکھے اور ہمیں، اور نیت ایک ایسی چیز ہے اس کو مسلسل چیک کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بس ایک بار ہم نے سمجھ لیا سوچ لیا، نہیں، ہمیں ہر کام کے لیے اپنی نیت پر چیک رکھنا ہے، اور انشاءاللہ پھر ہمیں ہر کام ہم نے جو اللہ کی رضا کے لیے سوچا ہوگا، معمولی بھی کام ہوگا تو ہمیں اس کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم جو اپنی ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں، اگر ہم اپنی نیت اچھی رکھیں گے تو اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ ہمیں چونکہ اللہ کے اجر سے امید ہوگی ہماری، تو ہم اپنی تھکاوٹ اپنے گھر والوں پر غصے میں نہیں اتاریں گے۔ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے عورتیں بڑا کام کرتی ہیں گھر میں، پھر وہ ایک جلی بھنی ہوئی ہوتی ہے کہ میں ہی اکیلی سارا کام کر رہی ہوں، تو وہ دوسرے لوگ کچھ نہیں کر رہے، تو اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو فائدہ انسان ایک تو جلتا بھنتا رہتا ہے اندر اندر سے اور کام بھی کرتا ہے، تھکتا بھی ہے، لیکن اس کے بجائے اگر آپ تھک گئے اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا کہ میں اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہوں، اللہ کے بندوں کے لیے اللہ نے مجھے اس جگہ پہ رکھا ہے کہ میں لوگوں کے لیے پرووائڈ کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دل اتنے کھل جائیں کہ ہم علم کے ساتھ، دیکھیں علم کا فائدہ یہ ہے کہ ایک عالم جو ہوتا ہے نا، ایک علم رکھنے والے کے معمولی جو حالات ہوتے ہیں، جو اس کے روزمرہ کے روٹین ہوتی ہے، وہ بھی اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے، اور ایک جاہل کے لیے نماز بھی اس کے لیے عبادت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ نماز میں بھی اپنی نیت کا خیال نہیں رکھ سکتا، اور عبادت کے کاموں میں صدقہ کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کا اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو جن کی نیت ہر وقت خالص اللہ کے لیے ہو، آمین۔ اور ہم ایک دوسرے کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں انشاءاللہ، اس لیے کہ واقعی میں